اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم أنا أصلي على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد معلى الشان ماهي البطلان حاشر الإنسان رحمة للعالمين سيد الأنبياء والمرسلين سراج الأولين والآخرين حزبه حزب الله دينه دين الله قبلته بيت الله ومن يطيعه فقد أطاع الله في مرتبة الغيب هو الله كلامه كلام الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى جامع الكلم كلامه البراق رفرف مركبه إلى ور الوراء سفره مقام الأحدية مقامه هو كأفة للناس أمته أخرجت للناس كتابه بيان للناس رسول إلى الناس جميعا أصحابه مسيح الأنبياء الأرض كلها له مصلى جعل الله له مال الغنيمة حلالا طيبا خاتم النبيين رسول الأمين شفيع المذنبين الصلاة والسلام على آله وأهله وأصحابه أجمعين برحمتك يا الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. ودانائے السبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وعدی سینہ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی توحہ. السلام علیکم. الحمدللہ یہ مولا کریم کا کرم ہے آپ کے اس خطے پر اس علاقے پر کہ تسلسل سے محفل میلاد سالوں سے سلسلہ چل رہا ہے اور ربیع الاول شروع سے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ یہی سلسلہ نسل در نسل یوں ہی جاری و ساری رکھے. آمین. میرے سے پیشرو مولانا صاحب نے فضیلت پر احسن انداز سے گفتگو کی اور پورا مہینہ ہی آپ یہ سلسلے کی گفتگو سنتے آ رہے ہیں. اس لیے میں مختصر سا ٹائم لوں گا. اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو قرآن سے احادیث سے اور دیگر کتب سے بیان کروں گا. اب میں نے چند نقطوں پہ ہی بات کرنا ہے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ایسی ہے کہ کسی کو نہ زبان ہے نہ ہی الفاظ ایسے ہیں کہ ہم شان بیان کر سکیں. ایک حاضری ہے، ایک عقیدت ہے، ایک محبت ہے، غلامی کا اظہار ہے. محبت میں چند الفاظ کہنا ہے، وہ الفاظ بھی وہی جو قرآن و احادیث میں ہیں، ہمارے اپنے کوئی نہ ہو کیونکہ ہم نہیں ادا کر سکتے. آج کی اس محفل میں جو آیات آپ کے سامنے رکھا اس آیات کو ازل کی تاریخ سے لے کر موجودہ وقت تک کے اظہار کے انداز کو آپ کے سامنے رکھوں گا. اس پوری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ.
اب وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ، کتاب کے ساتھ. اب کیا کر رہا ہے؟ لیظہرہ، ظاہر کرے. سبحان اللہ. اب ظاہر پہ بات ہوگی آج کہ کس طرح ظاہر کرے. اب ظاہر تو وہ چیز ہوتی ہے جو پوشیدہ، چھپا دی جائے. اب دیکھنا ہے یہ کلام ظاہر کون سی بات کو کر رہا ہے. اب اسی کو سمجھنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس الفاظ کی طرف جانا پڑے گا جو کائنات بننے سے پہلے کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں. کیونکہ یہ قرآن تو لوح محفوظ میں پہلے لکھ دیا گیا تھا. جب لوح محفوظ میں پہلے لکھ دیا گیا تھا تو پہلے کہا جا رہا ہے اظہار، ظاہر. تو ظاہر ہونا کون سی چیز ہے؟ اب ظاہر بات ہے کائنات بنی نہیں ہے تو اس وقت کوئی چیز پوشیدہ ہے، اسی نے ظاہر ہونا ہے. اب پھر اس چیز کو وقت کے ساتھ ساتھ چھپا دیا جائے گا، اس کا اظہار کراتے رہے گا. اسی کا لفظ ہے. اسی کو دوسرے انداز سے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اسی کو دوسرے انداز سے کہا. اب وہ ظاہر ہے کیا چیز جو چھپی ہوئی تھی. اب چھپی ہوئی کون سی چیز ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کنت کنزن مخفیا، میں ایک مخفی خزانہ، مخفی خزانہ یعنی چھپا ہوا. کائنات بنی نہیں ہے، لوح محفوظ پہ قرآن لکھ دیا گیا ہے. اب یہ کن و فیکون کے درمیان کا عرصہ ہے، اس عرصے کے الفاظ ادا کر رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کنت کنزن مخفیا، میں ایک مخفی خزانہ تھا. فحببت ان اعرفہ فخلقت خلقہ فخلقت آدم. اب وہ مخفی خزانہ کیا ہے؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہاں اس آیت سے پتہ چل رہا ہے ظاہر کر رہا ہے نا اللہ. بھئی اللہ جب ظاہر کر رہا ہے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے. اب اسی چھپی ہوئی چیز کے لیے کائنات بننے سے پہلے اگر ہم اور ایک انداز سے دیکھنا چاہیں، ہم سرکار کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں قرآن سے، اور اسی اظہار کو زمانے کے ساتھ سمجھیں گے کہ کس طرح زمانے میں ظاہر کر رہا ہے وہ جو چھپا دیا جا رہا ہے. اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کائنات بنی نہیں ہے، دو میثاق لیے جا رہے ہیں. ایک تمام ارواح انبیاء اور ارواح سے لیا جا رہا ہے، ارواح انسانیت سے لیا جا رہا ہے. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا. قالوا بلا بولنے کے بعد بھول گئے، چھپا دیے نا. کیا مان رہے ہیں؟ نہیں. اب اس کا اظہار کے لیے انبیاء کا ایک سلسلہ شروع کر رہا ہے. سبحان اللہ. ظاہر کر رہا ہے ہر دور میں. سبحان اللہ. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسرا میثاق لے رہا ہے تمام ارواح انبیاء سے. وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ وَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اب اس چیز کو معلوم ہے اللہ کو کہ لاگ بک میں لکھ دیا گیا ہے، لوح محفوظ پہ لکھ دیا گیا ہے کہ یہ لوگ اس کو چھپا دیں گے جس کے لیے میں کائنات بنا رہا ہوں. بھول جائیں گے. اب اس بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء سے میثاق لیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. کہ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، نبوت بھی دوں گا، لیکن تم سب کے بعد ایک نبی آئے گا جو تم سب کی تصدیق کرے گا، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی نصرت بھی کرنا ہے. اب کتنی عظمت، جیسا کہ فضلنا بعضکم ببعض کی بات چل رہی ہے، رسول کو بعض پہ فضیلت دی ہے، تو کیا فضیلت دے رہا ہے اللہ یہاں پر کہ تمام انبیاء کو کتاب بھی دے رہا ہے، حکمت بھی دے رہا ہے، نبوت بھی دے رہا ہے، پھر پابند بھی کر رہا ہے کہ آخر میں ایک نبی آئے گا جو تم سب کی تصدیق کرے گا، اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کے دین کی نصرت بھی کرنا ہے. اب اس کی ایک اور ایک مثال ہمارے مولانا صاحب نے معراج کے واقعے میں بھی دی کہ نماز پڑھ رہے ہیں سارے کھڑے ہیں، تو متی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ہو گئے. بے شک کھڑے ہیں. اب ہم اسی کو آج ہم بات صرف لیظہروا پہ کریں گے
समझने के लिए कि किस तरह जाहिर कर रहा है और किस तरह लोग उसको छुपा रहे हैं। अब आगे देखिए, कायनात बनी नहीं है, मिसाक ले लिए, हर नबी आ रहा है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक के 1,24,000 कमो बेश अंबिया का तस्करा अहदीस के जरिए मालूम होता है। अब हर नबी को अब वो जाहिर जो कर रहा है वो दो चीजों को जाहिर कर रहा है, जिसको इस आयत में बताया गया, कैटलॉग बुक में बताया गया, लोहे महफूज में लिख दिया गया था, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले। कौन से को? उस रसूल को जो दीन लेकर आएगा वो तमाम पर जाहिर करना है। अब उस जाहिर करने के लिए दो चीजों को जाहिर कर रहे हैं हर नबी। एक अलस्ता बिरब्बिकुम जाहिर कर रहे हैं कि अल्लाह की तौहीद का प्रचार कर रहे हैं हर नबी। किसी की भी नबी की किताब उठा के देख लो, उसमें अल्लाह की वहदानियत का जिक्र है। आज ईसाई जो तस्लीस परस्त हैं, उनकी किताब भी उठा के देख लो, उसमें लिखा हुआ है खुदा उन खुदा एक है, तौहीद का जिक्र, वहदानियत का जिक्र। अब इंसानों ने क्या किया? क्योंकि जिससे खौफजदा हुए उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जब देखा आंख जलाती है उसके सामने हाथ जोड़ कर खड़े हो गए। जब देखा सांप डसता है, मर जाता है इंसान, अल्लाह मारता है ना, यही अल्लाह, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जब देखा समंदर है ये तो तबाह कर देता है, जब तुगयानी में आता है उसी को हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जब देखा सूरज इतना बड़ा है, सारे जहां को रोशन कर रहा है, उसी को हाथ जोड़ के खड़े हो गए। यानी वो ईसाइयों ने 3 बनाया, हिंदुओं ने 33 करोड़ देवी देवता बना दिया। वो एक अल्लाह को 33 करोड़ देवी देवता में चले गए, क्योंकि जाहिर होना था जो छुपा दिया जा रहा है। अब समझना है जाहिर होने को। अब हिंदुओं की कुतुब को उठा के देख लो कि उनकी किताबों में उन तज़किरा किया है, उन नबियों ने, अवतारों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, जो जो उनके हदी गुजरे हैं, उन्होंने अल्लाह की वहदानियत का तज़किरा किया है। आज भी वेदांत उठा के देख लो, उनकी कुतुब उठा के देख लो, उसमें अल्लाह एक है।